نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد بھی اللہ کے لیے ترک وطن کیا، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے۔ یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اس لیے نازل کیا تھا تاکہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اور اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ اس عذاب کو جو کہ ان کے وہم و گمان کے بغیر اس جگہ سے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب کو یہ لوگ ٹالنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 47۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا انہیں اس طرح پکڑے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں، بلا شبہ آپ کا پروردگار ترس کھانے والا اور رحم کرنے والا ہے جو انہیں مہلت دیے جاتا ہے۔ تخوف کے معنی کیا ہے؟ جس عذاب میں تخفیف کر دی جائے، مطلب کمی کر دی جائے یا ڈیلے کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسا عذاب اندر ہی اندر بتدریج اپنا کام کر دیتا ہے اور معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہلاکت کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایسے عذاب کی کسی کو بھی کان و خان خبر نہیں ہوتی اور لوگ اپنی مستی میں مگن ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 48۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے، اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں، اگر جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو ہمارا سایہ دائیں جانب ہوگا، شمال کی طرف کھڑے ہوں تو بائیں جانب، پھر سورج سر پر آ جائے گا تو قدموں میں آ جائے گا ہمارا سایہ، اور سردیوں میں شمال کی جانب سے سیدھ میں آ جائے گا۔ یہ سب سائے یہاں وہاں سے آئیں گے۔ کائنات کی ہر چیز کا سجدہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے لیے ایک طبعی قوانین ہے۔ ان طبعی قوانین کا پابند رہنا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مخلوق اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہے، عجز و انکساری کا اظہار کریے، اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہیں اور عاجز مخلوق ہیں۔ آیت نمبر 49۔ واللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، آسمان اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے۔ تمام مخلوقات میں سے فرشتوں کا یہاں پہ الگ سے ذکر آیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ممالک میں اور اس طرح کے عرب ممالک میں بھی فرشتوں کو بھی معبود سمجھا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے انہیں نائب یا بہت بڑے خریدے بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس باطل عقائد کی بھی تردید کر دی ہے کہ فرشتے موجود ضرور ہیں لیکن اللہ کے حکم کے سامنے مجبور ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور غلام بن کر ہی رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور کبھی اپنے خالق کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لہٰذا اصل حکمرانی اللہ ہی کے ثابت ہے۔ آیت نمبر 50۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے بعد سجدہ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس کائنات کی تخلیق اور انتظام میں کسی دوسرے کا کچھ حصہ نہیں ہے جو انسان کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے، سب اللہ کی ذات کے آگے بے بس ہیں، عاجز ہیں، تو پھر اللہ کے سوا ڈرنے کا جواز ہی نہیں بنتا۔
عبادت کے لائق بھی صرف خالصاً اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔